بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے آداب۔ خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ خدا سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھتے ہیں۔ قیامت ہیبت ناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد کی خدمت کیجیے اور اس کو آباد رکھیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ خدا کی مسجد کو دو ہی لوگ آباد رکھتے ہیں، جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے۔ مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم رکھیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمے رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کو ہمنشیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ اور یہ بھی فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھیے۔ مسجد میں جھاڑو دیجیے، کوڑا کرکٹ صاف کیجیے، خوشبو لگائیے۔ خاص طور پر جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک و صاف رکھنا، مسجد کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا، مسجد میں خوشبو سلگانا، بالخصوص جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا حسین آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے، داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے، اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ خدا کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پا لینے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹھا مذاق کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پہ تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے۔ مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں پیشاب پاخانہ کریں یا تھوکیں۔ مسجد کو
گزرگاہ نہ بنائیے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیے یا بیٹھ کر ذکر و تلاوت کریں۔